قرأ الفاتحة. پنکھا بہت شور کر رہا ہے، اسے بند کرنا پڑے گا، مجھے بھی ڈسٹرب کر رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام. شور اس پنکھے سے تھا، اس سے بند کسے چلوا دیئے لوگوں حوال. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. سید الشہداء کی عزاداری کے لیے اتنا اہتمام کیوں، اور یہ عزاداری ہر سال کیوں، اور امام حسین علیہ السلام کا مشن کیا تھا، یہ گفتگو کا موضوع ہے، جس کے پیش کرنے کے لیے قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی 104 نمبر کی آیت کو آپ حضرات کی خدمت پیش کرتا ہوں روزانہ، اور اس کی تلاوت کا شرف حاصل کرتا ہوں، جس میں اللہ نے سارے مسلمانوں سے جو قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں کہا ہے کہ تمہارے درمیان ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے، ایک ایسا ٹکڑا ہونا چاہیے، ایک ایسی تنظیم ہونا چاہیے، ایک ایسی آرگنائزیشن ہونا چاہیے جس کا کام یہ ہو کہ وہ لوگوں کو بھلائی کی طرف، اچھائی کی طرف، نیکی کی طرف بلائے، اور جو اچھے کام ہیں اگر کوئی انہیں چھوڑ رہا ہو، کم سے کم واجبات اگر چھوڑ رہا ہو، اور اس کے بعد اگلی منزلیں آتی ہیں مستحب کاموں کی، اس کے بعد اگلی منزلیں آتی ہیں سماج کے بہت سے مسائل کو جنہیں آداب حیات کہا جاتا ہے، ان کی طرف طاقت لگا کے ان سے وہ کام، اچھے کام کروائے، اور جو برے کام ہیں، جو نقصان دہ ہیں سوسائٹی کے لیے، جو نقصان دہ ہیں خود انسان کے لیے، نقصان دہ ہیں انسان کے جسم کے لیے، نقصان دہ ہیں انسان کی روح کے لیے، نقصان دہ ہیں انسان کی دنیاوی زندگی کے لیے، نقصان دہ ہیں انسان کی آخرت کی زندگی کے لیے، وہ سب کے سب اللہ کی نگاہ میں منکر ہیں، یعنی اس لائق نہیں ہے کہ انہیں پہچانا بھی جائے. معروف کا مطلب یہ ہے کہ جس کو پہچانا جائے. انسان اندر سے صرف اچھی فطرت اللہ نے اس کی پیدا کی ہے، اور وہ اچھائیوں کو پسند کرتا ہے. یہ برائیوں کی طرف اس کی فطرت نہیں لے جاتی ہے،
پھر اس کے نفس کے خواہشات لے جاتے ہیں، ماحول لے جاتا ہے، تربیت لے جاتی ہے، حالات لے جاتے ہیں، فطرت خود برائی کو پسند نہیں کرتی۔ منکر یعنی ہر وہ چیز جو جس کی شناخت نہ ہو، پہچان نہ ہو۔ معروف یعنی ہر وہ چیز جس کی شناخت اور پہچان ہو۔ یہیں پہ بھی میں نے بات شروع کی تھی، تو اسی آیت کے ترجمے میں تو ایک بات اور عرض کر دوں کہ میں نے ابھی خیر کی دعوت کے سلسلے میں اور معروف کے بارے میں جو بات کہہ رہا تھا، ہمارے وجود کے لیے اللہ نے جو نظام بنایا ہے پوری زندگی کے لیے، دنیا اور آخرت دونوں کے لیے، یہاں کی بھلائی بھی وہاں کی بھلائی بھی، اس میں 4 چیزیں ہیں مذہب میں، 4 بنیادی چیپٹرز ہیں۔ ایک کا نام ہے عقائد، ہم مانیں کیا۔ ایک کا نام ہے احکام و اعمال، حکم خدا کیا ہے، ہماری زندگی کے ہر کام کے لیے حکم خدا ہے۔ میں نے ایک دن عرض کیا تھا، یا واجب یا مستحب یا حرام یا مکروہ یا مباح، اور جائز کی دنیا ان گنت ہے، اور باقی دنیا کی چیزیں مستحب، واجب اور حرام اور مکروہ گنے جا سکتے ہیں اور گنے جا چکے ہیں۔ تو ایک ہے عقائد، دوسرا ہے احکام، تیسرا ہے اخلاق۔ اخلاق کا مطلب ہے، ہم کہہ سکتے ہیں اچھی عادتیں اور خصلتیں، خود اچھا اخلاق، اور بری عادتیں اور بری خصلتیں۔ اخلاق کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے، اس کے کیریکٹر سے ہوتا ہے، اس کی مختلف جگہ منزلیں ہیں، زبان سے ہوتا ہے۔ خوش اخلاق، بد اخلاق انسان کے عمل سے تعلق رکھتا ہے۔ نرم زبان، میٹھی زبان، تلخ زبان، خراب زبان، یہ بھی اس کی اخلاق سے جڑا ہوا ہے۔ ایک چوتھی چیز ہے جو ہم کم تذکرہ کرتے ہیں، یا عقائد کی بات آتی ہے، عقائد کے نام پر تاریخ بھی پڑھی جاتی ہے، عقائد کے نام پر دوسروں کے مسائل بھی پڑھے جاتے ہیں، جبکہ وہ سب اخلاق عقائد نہیں ہے، وہ تاریخ ہے۔ تاریخ ایک سبجیکٹ ہے، ایک سیرت سبجیکٹ ہے، ایک سبجیکٹ ہے متائن، فضائل اور متائن۔ آپ حضرات تشریف لا رہے ہیں، اور میں نے بھی اسی لیے ممبر پہ آنا اللہ کی اجازت لے کے طے کیا کہ جو حقیر نگاہوں میں زندگی گزار کے جو اچھا لگتا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں، اور جو لگتا ہے کہ یہ بات اچھی نہیں ہے وہ بھی بتائی جائے۔ تو اخلاق، احکام، عقائد، چوتھی چیز کہتے کہتے میں رک گیا۔ ان مین یہ 4 سبجیکٹ ہیں، لیکن ہماری مجالس میں وہ ان سب کے بعد ان کے نیچے آتے ہیں۔ تاریخ ہے، پڑھی جانا چاہیے۔ فضائل ہیں، یقیناً فضائل ہی ہمیں لے کے جائیں گے ان تک۔ محبت کے بغیر کچھ ہونے والا نہیں۔ اگر ولایت و محبت نہیں ہے تو سب بیکار جانے والا ہے۔ اس وقت میرا موضوع نہیں، انشاءاللہ کسی دن لا سکا تو اس پر بھی تھوڑی دیر بات کروں گا، کہ توحید سے لے کے قیامت تک کے عقائد، اور نماز سے لے کے جہاں جہاں تک عملی زندگی اور اعمال اور ہیں، اگر وہ سب ہوں، لیکن نہ ہو تو ولایت کا عقیدہ، نہ ہو تو محمد و آل محمد علیہ السلام سے مودت و محبت، حضور کا نام، یہ سب بیکار جائے گا۔ مولائی صاحب سے گزارش کروں گا، مجھے یاد دلائیں گے کل یا پرسوں میں اس سلسلے میں ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن اب اس وقت نہیں پڑھوں گا، ورنہ پھر اسی میں جاؤں گا، وقت بات آگے نہیں بڑھ سکے گی۔ ایک صلوات اور بھیجیں محمد و آل محمد۔ متائن، فضائل کا لفظ ہم سب جانتے ہیں، حالانکہ ہو یا رہا ہے کہ بنام فضائل متائن پڑھے جاتے ہیں۔ یہ متائن کیا ہے؟ آپ کے لیے لفظ شاید نیا نیا ہوگا، جو بہت 2-4 بزرگ میری ایج کے بیٹھے ہیں، انہوں نے بزرگوں سے شاید یہ لفظ کبھی سنا ہو، ورنہ یہ اور پہلے کے الفاظ تھے، اردو ہی کے جو بول چال کی زبان تھے، آج نہیں رہ گئے۔ ہم اردو میں ایک لفظ بولتے ہیں تانا، تانا دیا، تو عین نون، تانا دیا۔ تانا دیا کا مطلب ہمارے یہاں تو طنز کیا،
ٹانٹ کیا، تانا دیا. مثلا ہم کہتے ہیں کہ ارے تم وہی ہو جو بچپن میں روٹی نصیب نہیں تھی اور ہمارے باپ نے تمہیں پالا تھا. اب یہ تانا ہے اور یہ اچھی چیز ہے ہی نہیں. کہیں تانا اچھی چیز ہے نہیں، مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا. اور کسی کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، اچھا برتاؤ ہم نے کیا، چاہے ہمارے باپ دادا نے. تو قرآن مجید کہتا ہے وَلَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ. تم نے اگر کچھ بھی اچھا کام کیا ہے تو اسے باطل مت کرو. باطل کر مت کرو. باطل کا مطلب نہیں کہ نماز باطل ہو گئی یعنی ٹوٹ گئی. باطل مت کرو یعنی برباد مت کرو، اسے تباہ مت کرو. کس چیز سے؟ دو چیزوں سے. احسان جتا کے تباہ مت کرو، احسان جتا کے تباہ مت کرو، اور اذیت پہنچا کے تباہ مت کرو. کبھی آدمی احسان جتاتا ہے، کبھی اس احسان جتانے کے ساتھ توہین آمیز باتیں بھی کرتا ہے. تمہیں باپ دادا ہم ہی جانتے ہیں کیسے پلے پوسے. اب یہ اذیت بھی ہو رہی جو ہم سے بہت ایسی غلطیاں ہوتی ہیں. کرنا ہے تو آدمی اپنی نیکیوں پہ اکڑے، باپ دادا کی نیکیوں پہ کیا اکڑ رہا ہے. اور وہ احمق ہے جو اپنی نیکیوں پہ اکڑے. اکڑنے کا نتیجہ بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ایک تو اوقات میری کیا ہے کہ میں اپنی نیکی کو اس لائق سمجھوں کہ اکڑوں اس کے سامنے. میں نے کون سا ایسا کام کر ڈالا ہے جو اس سے جا کہہ سکوں یہ تو ٹھیک ہے، پکا ہے، تو قبول کرے. خیر، تو تانا اور متائن میں کہہ رہا تھا فضائل یعنی وہ کمالات، وہ اچھائیاں، وہ فضیلتیں جو فضائل فضیلت کا پلورل ہے. فضیلت ہم لوگ آپ فضائل بھی سمجھتے ہیں، ان کے کمالات البتہ ایک بات اور ہے. پھر بات آتی ہم فضائل محمد و آل محمد علیہ السلام میں پہلی غلطی تو یہ کرتے ہیں کہ فضائل میں متائن یعنی جو اہل بیت علیہ السلام کے دشمن تھے، مخالفین تھے، ان میں جو واقعی خرابیاں تھیں ان خرابیوں کو مہذب لہجے میں ہمارے علماء نے مرتب کیا ہے تاکہ دشمن کا پہچاننا بہت ضروری ہوتا ہے. ایک مستقل موضوع آیت اللہ العظمیٰ رہبر خامنئی اللہ ان کی حفاظت کرو مستقل کہتے ہیں دشمن شناسی پیدا کرو، دشمن کے پہچاننے کی صلاحیت پیدا کرو. دشمن چھپ کے نہیں آتا، خالی دشمن دوست بن کے آتا ہے. یہ ہماری چاپلوسی کرنے والے ہمارے دوست نہیں ہوتے، دشمن ہوتے ہیں، لیکن ہم کو لگتا ہے سب سے بڑا دوست ہمارا ہے. اصلی دوست وہ ہوتا ہے جسے جو منہ پہ تمہاری غلطی کو بتائے، اور دشمن وہ ہوتا ہے جو منہ پہ تعریفیں کرے اور پیٹھ پیچھے جا کے پھیلائے. تو ہمارے علماء نے اس پر، بزرگوں نے کتابیں لکھی اور نسلوں میں انہی مجلسوں سے، انہی تقریروں سے ہم تک وہ ساری تاریخ پہنچائی گئی اور ہم ان کے دشمنوں کو بھی پہچانتے ہیں. اب یہ عجیب سے دل جاتی ہے کہ ہم نہیں بتائیں گے تو سمجھیں کیسے. بھیا بتاؤ، ضرور بتاؤ، مگر اسی طرح بتاؤ جیسے ہمیں بزرگوں نے بتایا تھا کہ جو سامنے تھے وہ سمجھتے چلے گئے. نسلوں میں آیا، تہذیب کا دائرہ نہ جائے، اور اس کی اجازت اللہ دیتے ہی نہیں ہے. قرآن مجید میں ہے کہ تم ان کے خداؤں کو برا بھلا نہ کہو، اس لیے کہ پھر جواب میں اپنی جہالت کی وجہ سے تمہارے خداؤں کو برا کہیں گے. تو جب ان کے خداؤں کو برا نہیں کہہ سکتے تو اس کے آگے کی فہرست اس سے چھوٹی ہے، وہ جواب میں کریں گے. پڑوسی ملک میں دیکھ لیجیے جب یہ کام بہت زیادہ کیا گیا تو حضرت ولیاس اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی شان میں گستاخی ہوئی. یہ اور بات ہے کہ اس موقع پر بھی پتھر کے عذاب جیسا کوئی عذاب آ ہی جاتا. جس نے حضرت کے شان میں گستاخی کی تھی بہت جلدی وہ عذاب الہی کا شکار ہوا. تو میں کہہ رہا تھا متائن کی بات، جو ان کی برائیاں آج ہمارے یہاں بنام میں فضائل متائن بھی نہیں پڑھے جاتے. میں کیا کہوں اس کو. بہت سے ہمارے خطبہ اور شعراء، اب تو چھوڑیے غیروں کو، میں نے کہا ایک نعرہ لگائیے، نعرہ لگ گیا. اب ہاتھ اٹھا کے لگائیے، ہو گیا. دو ہاتھ اٹھا کے لگائیے، ہو گیا. کھڑے ہو کے لگائیے، ہو گیا. اب جو دو چار لوگ مثلاً بھائی اس ٹائپ، سب آدمی اس ٹائپ کے نہیں ہوتے، کچھ جذباتی ہو گئے، جوشیلے ہوتے ہیں، کچھ جوشیلے جذباتی نہیں ہوتے، وہ بیٹھے. اب فوراً وہاں سے، میں معاذ اللہ اس ممبر سے کہنا بھی اچھا نہیں لگتا، اپنی ماؤں سے جا کے پوچھئے. اس طرح کی باتیں اس ممبر سے ہو رہی
اور سب سے زیادہ تعریف میں دنیا ہندوستان میں دیکھتا پھرتا ہوں، شاعری میں بھی سب سے زیادہ تعریف اس شعر پہ ہوتی ہے جس میں انہی سامنے جو مومنین بیٹھے ہیں ان کو کچھ طرح سے کہا جائے کہ جیسے کہ آپ دشمن اہل بیت ہیں اور دشمنی آتی نہیں جب تک آدمی حلال زادہ ہو، دشمنی نہیں آتی. اس طرح پیش کیا جاتا ہے. یہ نہیں سوچتا کہ تم نے ایک مومنہ پہ اتنا بڑا الزام لگایا ہے، یہ نہیں سوچتا. بس واہ ہوا ملنا چاہیے. بہرحال میں ادھر ادھر بہت نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ سب کہنے کی باتیں ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ممبر پر اسی کو بٹھائیں. 3 ستون ہیں عزاداری کے: میزبان، ذاکر شاعر ہو یا خطیب، اور سامعین. ذاکر، خطیب، شاعر وہی پڑھتا ہے جو آپ کو اچھا لگے. بہت کم ہیں جو اس کی فکر نہ کریں. اکثریت آپ کو جو اچھا لگے پڑھیں گے. میزبان اسی کو بلاتا ہے جسے آپ پسند کریں، ورنہ آپ آئیں گے نہیں. تو سب سے بڑی ذمہ داری کس کی ہوئی؟ اکثر ہوتا ہے ذاکرین کی ذمہ داری، میزبان ذمہ داری نہیں. ان دونوں کی ذمہ داری ہے، مگر یہ غلط کی طرف نہیں جائیں گے. نہ خطیب اور ذاکر غلط بات کی طرف جائے گا، نہ خطیب نہ میزبان کسی کو ایسے کو بلائے گا اگر آپ اس کی پسند، آپ کی پسند اس تک نہ جائے. اس لیے کہ میزبان دیکھتا ہے جس کو پسند کرے اسے بلائے تاکہ ہمارا مجمع ہو، اور ذاکر اور خطیب اور شاعر سوچتا ہے وہ پڑھیں جن کو پسند ہے. تو آپ اگر جو واقعی اللہ کو پسند ہے اس پر ہمت افزائی کیجئے، میزبان کی بھی اور ذاکر و خطیب اور شاعر کی بھی، اور جو اللہ کو پسند نہیں آپ بھی پسند نہ کیجئے، تو خود بخود ممبر اچھی باتوں کا ذریعہ بن جائے گا اور ممبر کے شان کے خلاف باتیں یہاں نہیں ہوں گی. اب ایک صلوات بھیجیں محمد وآل محمد. تو ایک تو متائن، یعنی جو ان کے مخالفین تھے ان کی اصلی خرابیاں، طنز اور طنز نہیں، حقائق جو تاریخ میں درج ہوتے ہیں اور درج ہوئے ہیں، اور اللہ نے انہی قلموں سے جن کو خریدا گیا تھا اہل بیت کے فضائل بھی لکھوائے ہیں اور دشمنان اہل بیت کی کمیاں بھی لکھوائی ہیں. اس کے لیے لفظ رضائل کہا جاتا، فضائل کے مقابلے میں رضائل، فضیلت رضیلہ، وہ بھی لکھوائی ہیں. اب جو ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا. مجھے یاد آتا ہے جنگ صفین سے جب پلٹ رہے تھے تو مولا علی کے ساتھ تھے، باقی تو نکل گئے تھے. جنہوں نے حماقتوں کا انبار لگوایا ابو موسیٰ اشعری کو، عمرو عاص کے ایسے چالاک کے سامنے مولا علی کے سمجھانے کے باوجود نہ مانا، اور وہ حکم بنا، قاضی بنا، جج بنا، جیوری بنا، اور جو ہونا تو ہو گیا. جو مولا کے ساتھ تھے وہ معاویہ کو، لشکر کو اور معاویہ کو کچھ ان کے بارے میں کچھ بدزبانی کر رہے تھے، برا بھلا کہہ رہے تھے کچھ اپنی زبان میں. تو مولا نے کہا یہ مت کرو. میرا ایک جوان سنے، اللہ کرے کہ آواز دور تک جائے، کہا یہ مت کرو، بدزبانی مت کرو. میں وہی کہوں گا کہ جو گندے ہیں ان کے لیے میں اپنی زبان کیوں گندی کروں؟ جو گندے ہیں میں ان کے لیے اپنی زبان کیوں گندی کروں؟ اور ایک بات اور بتا دوں، بات سے بات کہنے کی آ جاتی ہے. یہ صلوات کیا ہے؟ صلوات ہے کہ اے پروردگار تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر اپنی رحمت نازل فرما. تو یہ دعا ہے نا. اور صلوات ایک ایسا اکلوتا عمل ہے جس میں اللہ کے بندے انسان بھی شامل ہیں. اللہ کیا کہتا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلوات کیا ہے؟ رحمت کی نزول کی دعا. اب یہ تینوں، اللہ بھی صلوات بھیجتا ہے، ملائکہ بھی صلوات بھیجتے ہیں، اور اے مومنین تم بھی صلوات بھیجو. اللہ صلوات بھیجتا ہے تو تھوڑی کہے گا کہ اللہم صلی، وہ تو خود ہی اللہ ہے. تو پھر وہ کیا ہے اس کی صلوات؟ اس کی صلوات ہے رحمت نازل کرنا. یعنی اللہ تو رحمت نازل کرتے ہی کرتا ہے، تم کہو چاہے نہ کہو. لیکن اب سنو، ان اللہ وہ رحمت نازل کرتا ہے، وملائکتہ یصلون علی النبی، اور اس کے ملائکہ بھی رحمت. اب یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ ملائکہ دعائیں رحمت کرتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ نازل فرما. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو
یعنی صلوات ایمان والوں کے بس کی بات ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. اور اگر طاقت بھی لگاتا ہے تو وہ والی صلوات بھیج دیتا ہے جس کی رسول اللہ کہتے ہیں میرے لیے دمکٹی صلوات مجھ پہ نہ بھیجو، ابتر. وَلَا تُصَلُّوا عَلَيَّ الصَّلَاةَ الْبَتْرَا، وہ ابتر جو آیا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تمہارا دشمن دم کٹا ہے، اس کی مقبوض الاثر ہے. تو بترا اسی کی مؤنث ہے، اسی کا فیمیل کہیں گے، کیا کہیں گے یہاں پہ مجھے میں وہ جو ورڈ ہوتے ہیں ورب میں فیمیل ہی کہیں گے نا، کچھ اور کہیں اس کا بترا ابتر سے ہے. جب صلوات بھیجی آیت میں تو یہ لکھا نا کہ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، تو صلوات بھیج دی، اللہم صلی علی محمد وسلم مثلا، بارک وسلم مثلا، جو بھی ساری علماء اسلام نے حدیث لکھی، اس لیے میں پڑھ رہا ہوں. صرف فقہ جعفری کی، مذہب اہل بیت کی، امام جعفر صادق کی حدیث نہیں ہے. صحاح ستہ میں بھی اکثر جگہوں پہ ہے. مجھے تاریخ کتابیں یاد تو نہیں، لیکن اگر کوئی چاہے گا تو میں کتابوں کے نام میں صفحے اور حدیث نمبر کے نوٹ کر کے دے دوں گا. کہا میرے اوپر دمکٹی ادھوری صلوات نہ بھیجو. تو لوگوں کا حضور ادھوری صلوات کیا ہے؟ تو فرمایا کہ ادھوری صلوات یہ ہے کہ میرے اوپر صلوات بھیجو اور میرے اہل بیت پہ صلوات نہ بھیجو. آپ صلوات بھیجیں، آپ دیکھیں کون سی ہے آپ کی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ ہے پوری صلوات. تو ایک تو ہم بنا میں فضائل متائن پڑھتے ہیں، متائن کو بنا میں متائن پڑھیں، سلیقے سے پڑھیں، تہذیب سے پڑھیں. مگر آج کل ہم سے یہی دلیلیں دی جاتی ہیں کہ آخر ہمارے بچوں کو ایسے پتہ چلے گا کہ کیا تھے وہ لوگ. ان کے فضائل پڑھیں گے تو ان کے جو مخالف تھے، جو دشمن تھے، ان کے متائن بھی جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں، جو بھی ان سے جو انہوں نے اکثر ان کو ستایا ہے، ظلم کیا، تو بتائیں گے. تو میں صرف اتنا ہی کہتا ہوں کہ بتائیے، ضرور بتائیے. تاریخ میں لکھنے والوں نے بتائے ہیں، شعراء نے بتائے ہیں، مصنفین نے بتائے، سب نے بتائے. ہمارے بزرگوں نے کہتے بچوں کو ایسے پتہ چلے گا. تو آج ہم 1285-86 سال جتنے میں نے کتنے جوڑے، 1447 ہجری ہے. مجلسیں تو اس وقت سے ہو رہی ہیں. چوتھے امام نے بلکہ زینب کبریٰ نے شام میں شروع کر دی، تو چل رہی ہیں آج تک. تو مجلسیں ہوتی رہی ہیں، اور ہمارے پاس بھی جو دین پہنچا اسی مجلس سے. ابھی جو ہماری یہ جو اس وقت کی طرز ذاکری ہے، اس کو شاید ابھی 100 سال پورے نہ ہوئے ہوں. پہلے وہی نصار کہلاتے تھے، یعنی اشعار میں، جیسے ابھی بھی ایران میں روضہ خوان ہوتے ہیں کہ زیادہ تر اشعار ہوتے ہیں، بیچ میں تھوڑی سی گفتگو. اردو میں یہ طرز ذاکری سب سے پہلے مولانا سبط حسن صاحب قبلہ اللہ مقامہ نے شروع کی. ان کے بعد بزرگ آتے رہے، کبن صاحب، اور صفحے ہیں، اور آج یہاں تک پہنچ گئی ہے بہت تیز رفتاری سے. تو اس طرز ذاکری میں، اور اس سے پہلے بھی جو روضہ خوانی تھی یا مجلس کا جو بھی طریقہ تھا، اگر ہمارے بزرگوں نے نہ بتایا ہوتا تو ہم تک یہ سب پہنچا کیسے ہوتا؟ تو انہوں نے بتایا تھا نا، جس سلیقے سے بتایا تھا اسی طرح بتائیے. انہوں نے سب بتایا، اور اسی بتانے کا نتیجہ تھا کہ یہاں آئے تھے اکیلے. ایک کوئی سید ادھر آ گیا، ایک کوئی شیخ اصفہان سے ادھر آ گیا، ایک ادھر آ گیا، لیکن انہوں نے سب بتایا، ان کے فضائل بھی بتائے، ان کو دشمنوں کا تعارف بھی کرایا، لیکن ایک بہت بڑی دنیا کو کھینچ کے لے آئے. یعنی بتایا تو اس طرح کہ کھینچ کے لانے کی صلاحیت رہے. آپ اس طرح بتا رہے ہیں کہ کرنٹ مار کے بھگانے کا کام ہو رہا ہے. آپ سے نہیں کہہ رہا، اپنے جیسے خطیبوں سے کہہ رہا ہوں. اچھا، آپ کو میری بات چاہے اچھی لگی ہو چاہے بری، صلوات تو آپ بھیج ہی سکتے ہیں. میں نے بات شروع کی تھی عقائد، احکام، اخلاق، ایک چوتھی چیز، اسی میں ضرورت کی باتیں آتی نہیں. آپ سے کہتا رہا، ایک چیز اور سنیں یہیں پہ. ہم اپنی پسند سے بلانا چاہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں فضائل پڑھیے، پڑھیں گے، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں. میں نے ابھی شاید آپ کے سامنے جملہ کہا ہو کہ اہل بیت علیہ السلام کو تھوڑا سے بھی پڑھا جائے تو دو سچائیاں سامنے آتی ہیں. وہ بنا کے بھیجے گئے تھے ہادی، راہنما، امام، آگے آگے چلنے والا. امام کا مطلب ہی ہوتا ہے آپ اس کے پیچھے چلے، کھڑے نہ رہیں. امام اور ماموم کا رشتہ کیا ہے؟ چھوٹی سی جماعت میں آپ اسے امام کہیں گے تو آپ کو اس کو پیچھے پیچھے چلنا پڑے گا. تو امام مطلب اس کے پیچھے چلنا ہے.
خالی ان کا نام لے کے کلمہ پڑھنے سے ہونے والا نہیں، علی ولی اللہ کہنے سے. وہ تکبیر کہیں تو آپ کو تکبیر کہنا ہے. وہ رکوع میں جائیں نہ، پوری زندگی جیسے وہ بسر کریں ویسے چلنا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ فضائل ہمیں پسند ہیں. بے شک فضائل پڑھنے سے مجھے بہت آسانی ہے بات پہنچانے میں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بن کے آئے تھے ہادی، اور ان کی صفت یہ ہے کہ ان کی ہدایت کا کیریکٹر، ہدایت کا پہلو ان سے کبھی الگ نہیں ہوتا. ان کے پہلو فضائل سے بھی الگ نہیں ہوتے، مگر ہدایت سے بھی کبھی ان کی زندگی میں کوئی لمحہ نہیں جہاں فضائل سے خالی ہو. نہ جانے کتنی فضیلتیں ہر قدم پہ سامنے آتی جاتی ہیں، اور مصیبتیں بھی بہت ان کی زندگی میں. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان کی ہدایت کا پہلو کبھی چھپتا نہیں ہے. ان کے فضائل میں ہدایت کا پہلو چھپا ہے، اور ان کی ہدایت کے پہلو میں نہ جانے کتنے فضائل چھپے ہوئے ہیں. آپ ان کے ہدایت کے پہلو سے ان کی زندگی پڑھیں تو فضیلتیں سامنے آتی جائیں گی، اور ان کے فضائل کے پہلو سے آپ ان کی زندگی پڑھیں تو ہدایتیں سامنے آتی جائیں گی. اور اب اگلا جملہ بڑھانا چاہتا ہوں جو ابھی 4-6-10 دن میں نے توجہ حاصل کی، کہ اسی طرح سے ان کے مصائب کے زندگی کے ہر پہلو میں نہ جانے کتنی ہدایت کے پہلو چھپے ہوئے، جو ہم مصائب پر توجہ ہونے کے بعد وجہ سے ان کے ہدایت کے پہلو پر نظر نہیں ڈال پاتے، اور خطبہ بھی نہیں کہہ پاتے کہ اگر وہاں پھر سے اس گفتگو شروع کر دیں تو مصائب کے تذکرے مشکل ہوتی ہے. میں پھر جلدی سے جو بات ذہن میں آئی کہہ دوں. ہم آپ کہتے ہیں اب مجالس کی 2 قسمیں ہو گئیں. ایک کا نام ہے فضائلی مجلس، اور ایک کا نام ہے درسی مجلس. 2 قسمیں ہیں ہی نہیں. جہاں فضائل آئیں گے وہاں 1000 درس آ کے رہیں گے ان کی زندگی میں. ان کی فضیلت اور آپ اس میں کچھ سیکھیں نا. ان کی فضیلت پورا سورہ دہر نازل ہوا ہے، تو اس میں سیکھنے کو کچھ نہیں ہے. 3 دن تک روزہ رکھ کے دروازے سے خالی ہاتھ سائل کو واپس نہ جانے دیا، سیکھنے کی چیز نہیں ہے. ایسی خالص نیت کی کہ اللہ کہتا ہے کہ تم جو دے رہے ہو تو تم کہتے ہو نہ ہم کو تم سے جو دے رہے ہیں نہ کوئی جزا چاہیے نہ شکریہ چاہیے. یہ فضیلت نہیں ہے. فضیلت میں ہدایت میں فضیلت ہر جگہ چھپی ہوئی ہے. آدمی کی نگاہوں کی کوتاہی ہے کہ اگر ہدایتوں میں چھپی فضیلتوں کو نہ دیکھ سکے، یا فضائل میں چھپی ہوئی ہدایت کے پہلو کو نہ دیکھ سکے، یہ اس کی بصیرت کی کوتاہی ہے، اس کی معرفت کی کوتاہی ہے، اس کی عقل کی کوتاہی ہے، اس کے دل کی روشنی کی کمی ہے. ورنہ سب جگہ چھپا ہوا. تو فضائل پڑھیے، ٹھیک ہے ضرور فضائل پڑھیں گے. اب ہمارے یہاں فضائل میں بھی خیبر پڑھیے، خندق پڑھیے. یہ ہمارا مزاج ہے. میں ایک جملے میں سب کچھ کہنا چاہتا ہوں. یعنی ہمیں ان کی زندگی میں بھی صرف ان کی جنگ اور شجاعت کا تذکرہ سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے. جتنا جوش ہمیں خیبر و خندق کے بیان میں آتا ہے، اتنا جوش ہمارا مباہلے میں یا سورہ دہر کے نزول میں یا آیت تطہیر کے نزول میں نہیں آتا. میں تو پڑھتا رہتا ہوں، دیکھتا ہوں نا. خیبر و خندق میں جتنا زور ہمارے اندر جوش آتا ہے. تو ہماری نگاہ میں ہمیں فضیلت کون سی اچھی لگتی ہے؟ جہاں انہوں نے سر کاٹا، جہاں وہ مرحب کا سر کاٹا، انتر کا سر کاٹا، عمرو ابن عبد بد کو پچھاڑا، سر کاٹا. ہمیں سب سے زیادہ بات سمیٹ کر جلدی سے کہہ دوں، میرے عزیزو، ہم خوش ہوتے ہیں اس بات پر کہ علی نے سر کاٹے، علی نے اتنے لوگوں کو مارا. میرے عزیزوں میں ایک عرض کروں بات، علی نے اگر تلوار اٹھائی اور اگر تلوار چلا کے مارا تو اسلام کا جہاد جو اگر کسی کی جان لینے کے لیے کہتا ہے تو زیادہ جانوں کے بچانے کے لیے جب کم جانوں کا لیا جانا ضروری ہوتا ہے تب جان لینے کے لیے کہتا ہے. اگر لشکر نے، ہمارے دشمن پڑوسی نے، کسی نے حملہ کر دیا، اب ہم انسانوں کو ماریں گے نا، لیکن اگر ہم انہیں نہ ماریں گے تو ہمارے ملک میں آ کے نہ جانے کتنے لاکھوں کروڑوں کو مار ڈالیں گے. لہذا ان کی جان لینا پڑے گی تاکہ زیادہ جانوں کو بچایا جا سکے. اسلام اس کو جہاد کہتا ہے، اور اسلام کے سارے جہاد بدر سے لے کے آخر تک سب ڈیفنس کے ہیں، آفنسیو ہے ہی نہیں ہے. اور ابھی جو آخری جنگ ہوئی ہے اس میں دیکھ لیجئے آفنس کون کر رہا تھا، ڈیفنس کون کر رہا تھا.
ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ کہا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کی زور پہ پھیلا ہے، ہم صرف اتنا ہی عرض کرنا چاہتے ہیں جس اسلام کو ہم نے پہچانا ہے وہ تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا ہے، وہ اہل بیت کے کردار کے زور پہ پھیلا ہے۔ تو ہم فضائل میں کیا پسند کرتے ہیں؟ اتنے لوگوں کو مارا، اتنوں کو سر کاٹے، یوں سر اڑ جاتے تھے، یوں کمر سے کاٹ دیتے تھے، بعد میں گھوڑے ٹھوکر لگنے پہ گرتا تھا، پتہ چلتا تھا۔ میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، میرے علی کی ڈیوٹی تھی، علی کی ڈیوٹی تھی کہ جانے لیں، ورنہ بڑا نقصان یہ لوگ کر دیں گے۔ اب پھر میں کہوں آپ سے، علی کی ڈیوٹی تھا سر کاٹنا، مگر علی کو سر کاٹنا پسند نہیں تھا، بارگاہ الہی میں سر جھکانا پسند تھا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ ہاں یہ اچھا ہوا آپ نے یاد دلا دیا، میں نے صلوات پہ بات کیوں شروع کی تھی؟ نزول رحمت کی دعا ہے۔ لعنت کیا ہے؟ لعنت یہ ہے کہ اے اللہ اپنی رحمت کو ان سے ہٹا لے، اپنی رحمت کو ان سے ہٹا لے، اور جو رحمت ہٹی تو غضب کے علاوہ اور ہے کیا؟ غضب کے علاوہ اور ہے کیا؟ تو جیسے صلوات دعا ہے ویسے ہی لعنت بھی اردو میں ہم اسے کہیں گے بد دعا ہے۔ بد دعا بھی دعائی کا حصہ ہے۔ بد دعا دعا ہی ہے، کاہے کی دعا؟ نقصان کی، ان سے اپنی رحمت کو ہٹا لے۔ یہ نہ گالی ہے نہ توہین ہے، دعا ہے۔ اب اپنی ایک بات اپنے لوگوں سے کہنا چاہوں گا، دعا نعرہ نہیں ہے، دعا نعرہ نہیں ہے، دعا دعا ہے۔ اگر صلوات کی کیفیت دعا کی ہے تو لعنت کی کیفیت بھی دعا ہی کی رہنے دیجئے، اسے نعرہ نہ بنائیے۔ دعا لعنت دعا ہے، معصومین کی دعاؤں میں جائیے، صحیفہ کاملہ سے لے کے زیارت عاشورہ تک نعرے کی شکل میں نہیں ہے۔ جیسے صلوات مصلی پہ بیٹھ کے ہے ویسے لعنت بھی مصلی پہ بیٹھ کے ہے۔ فرش اعضا جیسے نزول رحمت کی جگہ ہے ویسے ہی آپ اسے بھی اسی دعا کے لہجے میں رکھیے، اسے نعرہ نہ بنائیے۔ اور یہ بہرحال دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہر دعا ہر جگہ کی جا سکتی ہے؟ ظالمین کے خلاف ابھی اس وقت آفت ہے جو ہم ظالمین کے خلاف دعا کریں، لیکن کیا ہم ہر جگہ یہ دعا کر سکتے ہیں؟ اگر میری دعا سے میری زندگی خطرے میں نہ پڑے، کسی کی پڑ جائے، ظالمین کے خلاف آواز اٹھا کے میں بد دعا کروں اور کسی کی زندگی خطرے میں پڑ جائے، میں آگے کہہ دیتا ہوں اللہ کرے سب تک بات پہنچ جائے۔ آج پڑوس کا جو ہمارا ملک ہے، جو ہمارے دشمن ہے، اور کم سے کم ہم اہل بیت والے ہمارے ہی گلے وہاں کاٹے جا رہے ہیں۔ بنی امیہ، بنی عباس جیسی حکومتیں قائم ہیں، سیریا میں بھی روز گلے کٹ رہے ہیں۔ تو ہم ان کے کبھی ان سے محبت ہمیں نہیں ہو سکتی جو ہمارے قاتل ہیں۔ میں وہاں کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، حکومتوں کی بات کر رہا ہوں، حکومت کے اداروں کے اور ان کے ایجنٹوں کی بات کر رہا ہوں۔ مگر پڑوس میں جو جیش پیش جتنے ہیں جو گلے کاٹتے ہیں، ان کی جب ٹریننگ ہوتی ہے تو اس میں ہمارے درمیان سے کاٹ کے وہ حصے پیش کیے جاتے ہیں، خاص کر کے جو کہیں کہیں ہم 8 ربیع الاول کے بعد جشن کرتے ہیں، اس کے ٹکڑے پیش کر کے انہیں دکھایا جاتا ہے، دیکھو یہ ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں تمہارے بزرگوں کے لیے واجب القتل ہے۔ تو ہم تو یہاں پرامن ماحول میں جو کہتا ہے کہہ لیں، مگر ہمیں سوچنا چاہیے ہماری اس لفظ سے کہیں کسی مومن کی جان تو خطرے میں نہیں پڑے گی۔ اور فقہا کے فتوے پڑھ لیجئے، انہوں نے صراحت سے کہا ہے کہ اگر میرے کسی لفظ سے جو جوش میں جذبات میں نے کہیں کہہ دیے اور وہ کہیں پہنچ گئے اور کسی مومن کی جان چلی گئی تو
تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس قتل میں شریک مانا جائے گا. لہذا خدا کے لیے اپنے جذبات پہ کنٹرول کریں, اور جذبات پہ کنٹرول کرنے کا پہلا سب سے بڑا سبق ہے جو کربلا ہمیں دیتی ہے. ہر قدم پہ وہاں جذبات پہ کنٹرول ہے. ابو الفضل عباس نے, مصائب نہیں پڑھ رہا میں, ابو الفضل عباس علیہ السلام کا سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ ہم تلوار لے کے جائیں, ان کو ٹھیک کریں, خود شہید ہوں. مگر ان جذبات پہ کنٹرول کیا کہ نہیں کیا؟ جب میدان میں گئے بھی تو کہا تھا پانی لے کے آنا, لڑنے نہیں بھیجا تھا. تو پانی لینے گئے تھے, لڑنے نہیں گئے تھے. بہرحال بات سے بات نکلی. میں کہہ رہا تھا اسلام کے 4 بنیادی چیزیں, ایک عقائد, ایک احکام اور اعمال اور افعال زندگی, کام ہمارے, اور اس پر اللہ کے احکام 2, دوسرا پارٹ. تیسرا پارٹ اخلاقیات, سخاوت اچھا اخلاق, کنجوسی برا, بہادری اچھا, بزدلی برا, خوش اخلاقی اچھا, بد اخلاقی برا, حلم اور قوت برداشت اچھی چیز, غصہ برا, یہ اخلاقیات ہیں. ایک چوتھی چیز جو کم ہم ادھر توجہ دیتے ہیں وہ ہے آداب اسلامی. عقائد اسلامی 1, احکام اسلامی 2, اخلاق اسلامی 3, اور آداب اسلامی. آداب اسلامی کیا ہے؟ دسترخوان پہ بیٹھو تو مثلا تمہاری نگاہ ادھر ادھر نہ لگی ہو دوسرے پیالوں پہ, بیٹھو تو منہ کسی کا مت دیکھو کھانے کے لیے, بیٹھو تو چھوٹے چھوٹے لقمے کھاؤ, کھانا کھاؤ تو چبا بہت باریک جگہوں تک. یہ ہے آداب اسلامی. مذہب کہتا ہے خیر کی طرف بلاؤ, یعنی اچھے عقیدوں کی طرف بلاؤ, اچھے افعال کی طرف بلاؤ, اچھے اخلاق کی طرف بلاؤ, اچھے آداب زندگی کی طرف بلاؤ. یہ تمہاری ڈیوٹی ہے. اگر تم قرآن لے ہو ہاتھوں میں, قرآن کو قبول کر لے ہو, اور میں دہراؤں اسی کو کہ ہماری آپ کی ڈبل ڈیوٹی ہے, اس لیے کہ ہم قرآن کے ساتھ اہل بیت سے وابستہ ہیں, اور اہل بیت علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی جو لگائی اور جو کربلا برپا ہوئی ہے وہ کیوں برپا ہوئی ہے؟ امام نے یہی کہا تھا, ان اریدو الا الاصلاح فی امت جدی, میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے جو ہم نے بگاڑا ہے اسے ٹھیک کرنے کے لیے بگاڑ عقیدے میں ٹھیک کروں گا, بگاڑ اعمال میں ٹھیک کروں گا, بگاڑ اخلاق میں ٹھیک کروں گا, بگاڑ آداب زندگی میں ٹھیک کروں گا. تو کربلا جڑی ہوئی ہے قرآن سے, اور قرآن کی تاریخ اور قرآن کا آئینہ ہے کربلا. لہذا یہ آیت پڑھ کے میں روزانہ کربلا کا تذکرہ کرتا ہوں, اور مسلسل آپ کے سامنے 2 موضوع میں لاتا رہا ہوں. ایک, عزاداری حسین ہی کی اتنی اہمیت کیوں, اور انہی کی عزاداری اتنی دہرائی کیوں جاتی ہے, اور حسین کا پیغام اور مشن کیا ہے. حسین کا اصلی مشن ہے دین کی حفاظت. اب دین کے جتنے حصے ہیں سب کی حفاظت حسین کریں گے. پوچھنے کی ضرورت نہیں امام حسین کا مشن کیا. حسین مدینے سے چلے تو اپنے مشن کو بتا کے نکلے, اور جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے اس کی تشریح و تفصیل کرتے گئے, اور اس کے بعد جو ائمہ طاہرین آئے تو انہوں نے اپنے جد کے مشن کی تشریح و تفصیل کی ہے. جو وصیت آپ نے لکھی ہے میں اس پر ہر سال آپ ہم سنتے ہیں, لیکن ہم پھر پڑھیں گے. میں نے آپ سے شاید کہا تھا کہ قرآن مجید کے لیے معصومین نے اس کی ایک پہچان یہ بتائی, نہج البلاغہ سے لے کے اور تمام معصومین تک اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک, کہ قرآن کے تہ کے بعد تہ کے بعد تہ ہے. جتنا اس کے اندر ڈوبتے جاؤ گے اس کے آگے راستہ کھلتا جائے گا, بند نہیں ہوگا, کھلتا جائے گا. اور مولا کا جملہ ہے کہ اس کی شادابی قرآن کی قیامت تک رہنے والی ہے. ہر کتاب پرانی ہو جاتی ہے, ہر کتاب پرانی ہو جاتی ہے, لیکن قرآن پرانا نہیں ہوتا. اور قرآن جن کے اندر جذب ہے اور جن کی سیرت قرآن ہے, اگر ان کی زبانوں سے کچھ نکل جاتا اور نہج البلاغہ بنتا ہے تو وہ بھی پرانا نہیں ہوتا. صحیفہ کاملہ بنتی ہے تو وہ بھی پرانی نہیں ہوتی. کافی اور تہذیب اور استفسار اور بہار جو ان کے جملوں پر مشتمل ہیں وہ بھی پرانے نہیں ہوتے. 1200 سال پہلے, 1000 سال پہلے, 800 سال پہلے بھی اس وقت کے لوگ اس سے اپنے زندگی کے اصول سمجھ رہے تھے, اور آج بھی ہمارے فقہا اسی سمجھ رہے ہیں. یہ سب پرانا نہیں ہوتا. نہ ان کی سیرت پرانی ہوتی ہے, نہ ان کے زبان سے نکلے ہوئے کلمات پرانے ہوتے ہیں, نہ ارشادات پرانے ہوتے ہیں. تو جتنا آپ ڈوبتے جائیں گے
اتنا آپ پاتے جائیں گے. جتنی مرتبہ سیرت اہل بیت پڑھیں گے اتنی مرتبہ آپ کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ آتا ہی چلا جائے گا. انہیں دہراتے جائیے. ہم جہاں تک پہنچتے ہیں اگلی نسل اس سے آگے کا سفر شروع کر دیتی ہے. اسی لیے عالم کے بعد عالم ہوتا ہے, اسی لیے عالم کے بعد عالم ہوتا ہے. یہ جہاں رکے اگلی نسل اس سے آگے گئی. جیسے سائنس میں ہو رہا ہے, جیسے دنیا کے ہر علم میں ہو رہا ہے, ویسے علم دین بھی یہی صورتحال ہوتی چلی جا رہی ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام. اتنی اہمیت عزاداری کو کیوں ہے؟ میں اس سلسلے میں روزانہ ایک دو باتیں کہہ رہا ہوں, اور ہدف حسین کا مقصد کیا حسین نے خود بیان کیا ہے کہ میں نکلا ہوں, دو جملے میں کہا ہے, اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے. جہاں جہاں بگاڑ, اصلاح مطلب بگاڑ ہے, بگاڑ ٹھیک کرنا. تو بگاڑ عقائد میں ہو, اخلاق میں ہو, آداب میں ہو, احکام میں ہو, واجبات میں ہو, مستحبات میں ہو. بگاڑ دین کی چیزیں مٹانے کی شکل میں ہو یا دین میں بڑھانے کی شکل میں ہو. آپ توجہ دیں, بہت اہم بات کہہ رہا ہوں. حسین کہہ رہے میں بگاڑ ٹھیک کروں گا. بگاڑ ہمیشہ مٹانے سے نہیں ہوتا, بگاڑ بڑھانے سے بھی ہوتا ہے. ایک بلڈنگ کھڑی ہے, آپ ایک اس کا محراب توڑ دیں تو بھی بلڈنگ خراب لگے گی, اور آپ ایک جگہ کہیں بھی ایک محراب بڑھا دیں تو بھی بری لگے گی, بگڑ جائے گی. تو بگاڑ بڑھانے گھٹانے سے دونوں ہوتا ہے. بڑھانے کا کام بھی اس دور میں ہوا, گھٹانے کا کام بہت ہوا, بدلنے کا کام ہوا. اب جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا دی جائے, اس سے زیادہ کیا بدلا جائے گا؟ اور کیسے تھے اگر کہا جائے. دو دوست تھے نا, ایک جو حاکم صاحب, ان کے وزیر صاحب, حاکم وزیر صاحب. وزیر صاحب بڑے چالاک کہلاتے تھے, لیکن حاکم صاحب کبھی کبھی ثابت کرتے تھے میں تم سے زیادہ چالاک ہوں. تو انہوں نے اپنے وزیر صاحب سے پوچھا, حاکم صاحب نے, کہ یہ جو ہمارے جنتا ہے ہماری شام والے, یہ ہماری بات کتنا مانتے ہیں؟ بالکل کنٹرول میں کہ نہیں؟ کہا ہیں. کہا کیسے پتہ چلے؟ کہ ہم بتاتے ہیں. اگلے دن سے حاکم صاحب نے اعلان کیا کہ کدو یہاں کیا کہتے ہیں اس کو, کدو ذبح کرنے کا ایک طریقہ, ایسے ذبح کر کے کھاؤ تب حلال ہوگا. سب نے ذبح کرنا شروع کر دیا. تو اس حد تک حماقتیں تھیں, ایجادات تھیں. دین میں اضافہ بدعت کہلاتا ہے, اور سید الشہداء اس کا مقابلہ بھی کرنے نکلے. اور ہماری نسلیں نہ جانے کہاں کہاں سے گزری ہیں. ہم مختلف زمینوں سے, مختلف علاقوں سے, مختلف کلچر سے گزرتے چلے آئے ہیں. ہر جگہ سے کچھ نہ کچھ ہمارے کلچر میں شامل ہوا ہے. لہذا ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کیا چیز علاقائی کلچر سے آئی ہے اور کیا چیز دین کی اصلی چیز ہے. ہمارا دین کتنا, اس میں کتنا کچھ شامل ہوا ہے, بدلا ہے, رسموں کی شکل میں شامل ہوا, پھر وہ مذہب کی شکل بن گیا. آپ صرف ایک فقرے سے اندازہ لگائیں کہ روایت کہتی ہے جب حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف, بھائی میری نگاہیں تیز ہیں, کان کمزور ہے, پیچھے والے سوئیں گے تو دکھائی دے جائے گا, لیکن پیچھے والے صلوات بھیجتے ہیں تو مجھے سنائی دیتی ہے. اب میں آپ سے یہ تو کہہ نہیں سکتا کہ دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرے لگائیے, اور یوں بہتے ہی کہہ سکتا ہوں کہ ایک پرزور اور پرجوش صلوات بھیجیں مل جل کے محمد و آل محمد علیہ السلام. بہتے ہی سمجھ لیا آج ہم جسے پورا جو ہمارے دین کا جو بھی صورتحال ہے, ہم جو کچھ کر رہے ہیں سال بھر, ان میں کیا صورت ہمارے پاس ہے ہمارے دین کی, جو بانا میں مذہب سمجھ کے کر رہے ہیں. ہم جو کچھ کر رہے ہیں مذہب سمجھ کے ہی کر رہے ہیں. اور جہاں ہمیں سمجھاتا ہے رسم و رواج, ہم کھل کے اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں, لیکن بہت سی جگہ ہم مذہب اسے سمجھ رہے ہیں جو رسم و رواج ہے. صورتحال کیا ہو گئی ہے کہ جب زمانے کا امام ظہور کرے گا تو ہم کوئی اور نہیں, ہم کہیں گے, ہم آپ کہیں گے, اے فرزند زہرا آپ تو نیا دین لے کے آئے ہیں. آپ دیکھ لیں, آپ اس جملے کا مطلب سمجھیں, آپ نیا دین لے کے آئے ہیں. نہیں بھائی, وہ وہی 1400 سال پرانا اسلام لے کے آئے ہیں.
ہم نے اپنا اتنا بدل لیا ہے کہ ہمیں وہ نیا لگ رہا ہے. وہ پرانا ہے, نیا وہ ہے جو ہمارے پاس آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے. لہذا ضرورت ہے کہ پہچانا جائے دین کیا ہے, رسم و رواج کیا ہے, دین کیا ہے, ہمارے علاقے کے رواج کیا ہیں. رواج کو الگ رکھا جائے اور دین کو الگ پہچانا جائے. حسین کا ایک مشن یہی تھا کہ مذہب میں جو ایجادات کی گئی ہیں جسے مذہبی دنیا بدعت کہتے ہیں اسے پہچانا جائے. حسین کا ایک مشن یہ تھا کہ دوست بن کے دشمن آ گئے تھے بہت بری طرح. یزید خلیفہ بن گیا تھا اور جب شہادت حسینی ہوئی تو اس نے اشعار کیا پڑھے, کٹا ہوا سر حسین کا جب تشت پہ رکھا تھا تو اشعار کیا پڑھ رہا تھا کہ کاش میرے باپ دادا زندہ ہوتے جو بدر و حنین و بدر و احد میں مارے گئے تھے, تو وہ دیکھتے کہ میں نے کیسا بدلہ لیا ہے. اور اس کے بعد اس نے یہ بھی پڑھا ہے کہ میں ان کی نسل سے نہیں ہوں. ان لم انتقم من آل احمد ما فعل, جو حضور کا نام لیا کہ جو انہوں نے کیا تھا ان کا بدلہ میں نہ لوں تو میں فلاں کی اولاد نہیں ہوں. اس نے شعر پڑھے تھے کہ یہ سب ماد اللہ حضور کا نام لے کے کہا کہ ان کا ڈھونگ تھا, نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی فرشتہ آیا. تو کافر تھا کہ نہیں, منکر دین تھا کہ نہیں, لیکن اتنا بدلا تھا, دماغ اتنا بدلا تھا, فکریں اتنی بدلی تھی, غلامی ذہنوں کی اتنی آ گئی تھی کہ ایسے بدکار, شرابی, جواری, بدکار, بدترین بدکار, اس کو خلیفہ رسول مان لیا گیا تھا. حسین اٹھے تاکہ ایک طرف اسلام کے نفاق کے پردوں کو ہٹائیں اور دوسری طرف اٹھے کہ آنکھیں لوگ کھولیں اور لوگوں میں پھر سے شعور جاگے اور ہمت جاگے کہ باطل کو پہچان بھی سکے اور باطل کا مقابلہ بھی کر سکے. آپ کو ہم کو یہ سب اقصد حسین قربانی حسین سمجھنا چاہیے تاکہ عزاداری وہی کام ہمارے لیے کرے, نفاق کا پردہ ہٹائے, بصیرت دے, ہمارے اندر ہمت دے حق کے ساتھ دینے کی. حسین کی قربانی سے پہلے کوفے میں جناب مسلم کے ساتھی کھڑے ہوئے لیکن سب چلے گئے. کچھ مخلص شہید ہو گئے, باقی سب چھپ گئے, سب بیٹھ گئے. اور جب حسین کربلا آئے تو کوفے سے چند افراد کے علاوہ کوئی نہ آیا. لشکر میں کوفے کے حضرات ہیں لیکن بہت تھوڑی تعداد ہے. مگر شہادت حسینی کے بعد سلیمان ابن سرد خزائی اٹھے, 300 سے زیادہ توابین جو کہلاتے ہیں وہ شہید ہو گئے سب کے سب. جو کربلا جہاں ابھی انہیں پتا نہیں کہ ہم مار ڈالے جائیں گے, وہ وہاں جانے پہ تیار نہ تھے. اب وہی موت کے مقابلے میں اتنا انڈیلر ہو گئے حسین کی قربانی کے بعد کہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے, چاہے مار دیے جائیں مگر ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے. یہ کربلا کا سبق ہے. یہ کربلا سکھاتی ہے حسین ٹوٹے دلوں کو ہمت دینا چاہتے تھے, بکھرے لوگوں کو سمیٹ کے نیکی کی راہ پہ ملانا چاہتے تھے. حسین کے مشن میں روز آپ کے سامنے دہراتا ہوں اور وقت ختم ہو گیا ہے, لہذا بات کو یہیں ختم کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے عزاداری کے خصوصی اہتمام جو کیے ہیں ان میں نے آپ کے سامنے کچھ بیان کیے ہیں, کچھ رہ گئے ہیں. جو تسلسل سے چل رہا تھا 4 صفتوں پہ مشتمل میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی. آج اس کے ایک حصے کو کہ دعا ان کے قبے کے تحت قبول ہوتی ہے وہ میں عرض کرنا چاہتا تھا, لیکن یہاں تک آتے آتے وقت ختم ہو گیا ہے. آگے بیان کیا جائے گا. اب میں یہیں پہ روک کے جس کربلا کے سہارے ہم 14 صدیوں سے زندہ ہیں, ایک اکیلی قوم ہے یہ اب بھی, اگرچہ ہم ٹھیک سے کربلا کو ہم نے نہیں پہچانا ہے اور ٹھیک سے کربلا کو اپنے اندر نہیں بسایا ہے. جنہوں نے تھوڑا ٹھیک سے بسا لیا تھا دیکھیے انہوں نے کتنا بڑا کارنامہ کر ڈالا. پوری دنیا مل کے آئی اور وہ اکیلے مظلوموں کی حمایت میں کھڑے ہوئے اور اللہ نے انہیں کامیابی عنایت فرمائی. تو ہم نے ٹھیک سے نہیں پہچانا, لیکن پھر بھی 14 صدیوں سے ہمارے اندر سب کے اندر ایک قوت حسین نے پیدا کر دی ہے اور جو موجود ہے. اور وہ قوت کیا ہے؟ مظلوم کی حمایت کے لیے کھڑے ہو جانا اور ظالم کے ظلم کو چیلنج کرنا. یہ آج ہر حسینی میں کہیں نہ کہیں یہ ہے. یہ حسین کے انقلاب کا ایک ثمرہ اور نتیجہ ہے, اور حسین کا مقصد یہی تھا ظالم کو ظلم سے روکا جائے اور مظلوم کی حمایت کی جائے.
یہی پیغام ہے. بہت پیغام، ان میں سے کربلا کا بڑا پیغام ہے. محرم کی چاند رات آئی، آج 4 شبیں گزر گئیں، 5 شبیں گزر گئیں، 6ٹھی شب آ گئی. انصار حسینی کے تذکرے کے بعد اب اہل بیت حسین کا تذکرہ ہو رہا ہے. اہل بیت کا تذکرہ آتے ہی ایک خصوصیت امام حسین کی ذہن میں آ گئی. 1 منٹ میں 2 منٹ میں آپ سن لیں گے. ہر پیغمبر خدا اور علی مرتضیٰ اور اس کے بعد حسن مجتبیٰ اور پھر سید الشہداء کے بعد ائمہ طاہرین، سب کو اصحاب ملے کہ نہیں ملے؟ سب کے پاس اصحاب تھے. نہیں ابھی 2 لمحے لائٹ بند کر دیجیے، میں مصاحب پہ آؤں گا تو لائٹ بند کر دیجیے گا. ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد. یہ اشارہ ہے کہ آپ مصاحب پڑھیں، مصاحب پہ آ رہا ہوں. اصحاب سب کے پاس تھے، گھر والے سب کے پاس تھے، اہل بیت سب کے پاس تھے، مگر کربلا میں سید الشہداء نے شب عاشور امتحان لینے کے بعد چراغ بجھا کے چلے جاؤ، میرے گھر والوں کا ہاتھ پکڑ کے چلے جاؤ. جب کوئی نہ گیا تو کیا فرمایا تھا؟ 2 جملے کہے تھے: مجھے جیسے وفادار اور ساتھ دینے والے اصحاب ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھیا کو ملے. اور دوسرا جملہ یہ کہا تھا کہ جیسے گھر والے مجھے رشتہ جوڑ کے رکھنے والے اور خون کے تقاضوں کو پورا کرنے والے جیسے اہل بیت مجھے ملے، ویسے کسی کو نہیں ملے. یہ حسین کی خصوصیتوں میں خصوصیت ہے کہ حسین کے اصحاب ویسے ہیں جو کسی کے نہیں ہے، حسین کے اہل حرم ویسے ہیں جو کسی کے نہیں ہیں. اور میں کیا کہوں، حسین کے گھر والوں میں اگر اکبر کہتے ہیں کہ بابا اگر ہم حق میں ہیں تو موت ہمارے اوپر آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے، کوئی پریشانی ہمیں نہیں. اگر عباس کہتے ہیں آقا ہم چھوڑ کے آپ کو جائیں گے تو جئیں گے کس کے لیے، اور قربانی کے لیے تیار ہے. مگر حسین کو ایسے گھر والے ملے جن میں وہ 6 مہینے کا بچہ جو کربلا میں 6 مہینے کا ہوا. وہ جب 28 رجب کو قافلہ حسینی چلا ہے تو کتنے دنوں کا ہے؟ چند دنوں کا ہے. روایات میں حسینی قافلے کی روانگی کے جو مناظر موجود ہیں یا ان روایات سے جو ہمارے بزرگ سمجھ کے ان مناظر کو پیش کرتے ہیں، ان میں ایک منظر یہ بھی ہے کہ جب قافلے کے بیویوں کو سوار کر کے قافلہ حسینی چلا، جس میں بیویوں کو اس طرح سوار کیا گیا تھا کہ دونوں طرف دور تک قناتیں لگی تھیں اور کوئی اجنبی وہاں آ نہیں سکتا تھا. حسین کرسی پہ تشریف فرما تھے، اونٹ لایا جاتا تھا، بیوی نکلتی تھی، کسی کا بازو پکڑ کے اکبر نے سوار کیا، کسی کے لیے عباس سہارا بنے. یہ ام لیلہ، رباب، ام فروہ، ام کلثوم سب سوار ہو رہی ہیں. مگر ایک وقت وہ آیا کہ جب خود حسین کرسی سے اٹھے، اس لیے کہ اس کے سوار ہونے کا وقت آ گیا ہے. جو حسین کی چھوٹی بہن ہے مگر ماں کی طرح محبت کرتی ہے، زینب کبریٰ، حسین نے بیوی کو سوار کیا، قافلہ چل پڑا. رباب کی گود میں ننھا سے اصغر ہے اور حسین کی بیٹی فاطمہ جو بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے اسے مدینے میں چھوڑنے پہ مجبور ہے حسین، اور مصلحتیں خدا کی ہیں، کوئی مدینے میں بیمار ہے، کوئی کربلا میں بیمار ہے. فاطمہ بیٹی ہے، بیمار ہے. قافلہ چڑھ پڑا. ایک مرتبہ آواز آئی، قافلے والوں رکو، حسین کی بیٹی فاطمہ بے چین ہو کے نکل آئی ہے. کہ کیا بات ہے بیٹا؟ کہ بس ایک مرتبہ اور سب سے مل لے، ایک مرتبہ اور سب سے مل لے. بی بی فاطمہ کبریٰ ہو یا صغریٰ ملتی ہوئی آئیں، رباب تک پہنچی، اماں سے ملی. کہا اماں کچھ دیر کے لیے ایک بار میرے بھیا کو مجھے دے دو، ایک بار میرے بھیا کو گلے سے لگا لو. ہم آپ سب جانتے ہیں گھر میں جب کئی بچے ہوتے ہیں تو جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے، بڑی بہن ہر وقت اسے گود میں لے کے گھومتی ہے، ماں سے زیادہ بڑی بہن اسے کھلاتی اور پیار کرتی ہے. رباب کی گود تو بعد میں اجڑے گی. یہ بات
فاطمہ تو ابھی سے گود اس کی خالی ہو گئی، جو بڑی بہن ہے کہا ایک بار اور گلے سے لگا لے۔ اصغر کو گود میں لیا، پیار کیا، تھوڑی دیر انتظار کیا۔ رباب نے کہا بیٹی بھیا کو دے دو، دے دو نہیں قافلہ چلنے میں۔ فاطمہ نے کہا اماں بلاؤ اصغر کو، آ جائے تو دے دو۔ پھر آپ نے ہاتھ پہ لایا، آ جا میری بچے، میرے بچے۔ اصغر نہ آئے ماں کی گود میں۔ جناب زینب آئی، آ جاؤ میری گود میں، نہیں آئے۔ سکینہ بھی بہن ہے، کھلایا بھی ہوگا، 3-4 سال کی بچی ہے چھوٹے بھیا کو، آ جا میرے بھیا میری گود میں آ جا، مگر نہ آئے۔ دیر لگی تو حسین نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا رخصت ہونے آئی تھی فاطمہ اور اب اصغر کو بولے گلے گود لیا ہے تو اصغر ہمک کی گود میں کسی کی گود میں آنے میں تیار نہیں۔ حسین آگے بڑھے، حسین آگے بڑھے اور سمجھ گئے کہ کیا بات ہے، اصغر کیا چاہتے ہیں۔ آگے بڑھے، آگے بڑھ کے کہا آ جا میرے لال اصغر میری گود میں آ جا۔ مگر چند دنوں کے اصغر نے مسکرا کے بابا کو دیکھا تو مگر بابا کی گود میں نہیں آیا۔ نہ جانے بہن کے سینے سے لگ کے کیا بے چینی محسوس کی تھی، دلوں کی دھڑکن میں کیا پیغام دیا تھا۔ اصغر تیار نہیں ہے، باپ کھڑے ہیں، اصغر آنے میں تیار نہیں۔ ایک مرتبہ کان چھپ کے بچے کے کان میں کچھ حسین نے کہا، ابھی بچہ چند دنوں کا ہے مگر ہمکا کہ بابا لے لو گود میں لے لو۔ حسین نے کیا کہا پتہ نہیں چلا، مگر جب اکبر کی لاش بھی دفنا چکے حسین اور اب میدان کربلا پہنچے، اب کوئی بچہ نہیں ہے جو لڑے تلوار لے کے اور آواز دی حل من ناصری ینصرنا، حل من مغیثی، کوئی سنا، کوئی مددگار ہے جو مدد کرے، کوئی فریاد رسے جو فریاد میں پہنچے۔ بیویاں روتی تو نہیں ہیں، حسین جب مقتل میں جاتے ہیں بے چین ہوتی ہیں، مگر خیموں سے اس آواز کے بعد اتنا کوہرام برپا ہوا کہ حسین خیموں واپس آئے۔ کیا بات ہے میری بہن زینب، ابھی تو حسین زندہ ہے، اتنا بے چین ہو کہ بیویاں کیوں رو رہی ہیں؟ کہا بھیا تم نے جب سے صدائے استغاثہ بلند کی ہے، اصغر 4تھا دن پیاس کا ہے اور بچے کا دودھ ماں سے نہیں مل رہا ہے، پانی تو دور کی بات اب ماں کا دودھ بھی خشک ہے، ہونٹ پپڑائے ہوئے ہیں، زبان سوکھی ہوئی ہے، من کا ڈھلا ہوا ہے، عالم غش میں اصغر ہے۔ مگر کہا جب سے تمہاری آوازیں صدائے حل من بلند ہوئی، بچے نے خود کو جھولے سے ہمک کے گرا دیا اور اب کسی کی گود میں چین نہیں لے رہا۔ حسین سمجھ گئے کیا ہے، اب پتا چلا، ارے جب اصغر بہن کی گود سے کسی کی گود میں نہیں آ رہے تھے تو حسین نے جھک کے کہا تھا بیٹا رہ جاؤ اپنی بہن کے پاس، مگر یہ بتاؤ جب سب شہید ہو جائیں گے تو تمہارے بابا کی مدد کون کرے گا اور تمہارے بابا کی بات ان ظالموں تک پہنچائے گا؟ اصغر نے ہمت کے آگے کہا تھا بابا میں اب وہ وقت آ گیا تھا اصغر بات کو جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کرے۔ حسین سمجھ گئے میرا بچہ کیوں ہمت کے گرا، کیوں تڑپ رہا ہے۔ کہا یہ نہیں کہہ سکتے کہ اصغر کو شہادت کے لیے لے جا رہا ہوں، کہ لاؤ میرے بچے کو دو، شاید ظالم اس کی کمسنی پہ رحم کھا کے پانی پلا دے۔ گود میں لیا، ابا کا دامن ڈالا، خیمے سے نکلنے لگے۔ رباب دروازے پہ کھڑی ہے، پہلو سے حسین گزرے، ایک مرتبہ بچے کے چہرے پہ لگا ڈالی، ایک مرتبہ سید کے چہرے پہ لگ ڈالی، زبان سے کچھ نہ کہا مگر آنکھیں کہہ رہی تھی آقا میرے لال کی خیر ہو، اب تک تو مقتل میں گیا ہے زندہ واپس نہیں آیا۔ حسین لے کے نکل گئے، بس موت نہ پڑوں گا، آپ روئیں گے اور رونے آئے۔ کہا بچہ پیاسا ہے اسے پانی دے دو، نہیں ملا پانی، بلکہ ادھر سے شور ہونے لگا۔ حسین نے بھی بعض روایات میں کہا اگر تمہیں لگتا ہے اس کے نام سے میں پانی پی لوں گا تو میں زمین پہ لٹائے دیتا ہوں، اسے آ کے پانی پلا دو۔ تپتی ریت پہ کھملایا ہوا پھول لٹایا، شدت حرارت میں بچہ بے چین ہے، کوئی آگے نہ بڑھا، اصغر کو گود میں لے لیا۔ پھر کھڑے ہوئے حسین اور اس کے بعد کہا میرے لال
اب تم اپنے بابا کی بات ان ظالموں تک پہنچا دو. ابھی اصغر تو زبان سے کچھ کہتے نہیں. حسین آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا دیکھو میرے بچے کو. جیسے ہی کہا اپنے بابا کی بات ان ظالموں تک پہنچا دو. پوری بدن کی طاقت لگا کے اکبر نے رخ موڑا اور سوکھے پپڑائے ہوئے ہونٹوں پر سوکھی ہوئی زبان پھیری. بھائی مظلومیت کا پورا منظر ظالموں کے سامنے پہنچ گیا. سب رونے لگے. ایک مرتبہ ظالم ابن سعد نے حرملہ سے کہا دیکھ کیا رہا ہے؟ حسین کی بات کو تمام کر دے. 3 پھلوں کا تیر جو چلا، جس نے اصغر کے گلے کو ایسے کاٹا کہ جس کے لیے کہا جاتا میرا اس طرح سے گلا کاٹ دیا. رباب نے کہا تھا ارے تیرے بچے کیا جیسے اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں ویسے 3 پھلوں کا تیر ننھا سے گلا، پورا گلا کانوں سے کٹ گیا. طلحہ کو حسین کی گود میں اصغر تھے، حبک کے تیر کو روکا مگر گلا کاٹتا ہوا بازو میں پیوست ہوا. حسین نے ایک امتحان پھر دیا اور اکبر کے گلے سے برچھی نکالی تھی تو دونوں ہاتھوں سے طاقت لگا کے برچھی کھینچ لی تھی. اب ایک ہاتھ میں لاشا ہے، ایک ہاتھ سے تیر کھینچنا ہے. پانی خون کو بھی چلو میں روکنا ہے، نہ زمین پہ گرے نہ آسمان پہ جائے. لاش ننھے سے جنازے سے تیر کھینچا، بازو سے تیر نکالا، لاش کو لے کے چلے. اب تو خیمے کی طرف چلے تو رباب کا چہرہ سامنے آ گیا. میرے بچے کی خیر ہو. وہیں رک گئے، پیچھے ہٹے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر ہمت باندھی، پھر دل کو سب کڑا کیا، آگے بڑھے. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. کبھی قدم آگے بڑھتے ہیں، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. کبھی قدم پیچھے ہٹتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. آخر بوجھ ہلکا قدموں سے خیمے کے دروازے تک پہنچے مگر اب اتنی طاقت نہیں ہے کہ خیمے کے اندر داخل ہو. آواز دی رباب اپنے بچے کو لے جاؤ. ارے رباب سے پہلے نندی سے بہن دوڑ کے آ گئی، میرا بھیا آ گیا، پانی پی کے آ گیا. لیکن اب جو پہنچی نہ سکینہ ساتھ رباب بھی آ چکی تھی. حسین نے دما کا دامن ہٹایا تو ننھی سی لاش، من کا ڈھلا ہوا، کرتا خون میں ڈوبا ہوا، گلا کٹا ہوا. صاحب کی ماں نے بس ایک جملہ کہا اے میرے بچے کیا تیرے جیسے ننھے سے پھول بھی اس طرح ذبح کر دی جیسے ہیں جیسے اونٹ ذبح کیے جائیں؟ باخری فقرہ. حسین نے نہ جانے کیا سوچا، شاید یہی کہ جنازے کو چھپا دے تاکہ بچہ پامالی سے بچ جائے. پشت خیمہ پہ آئے، کسی بچی کی دنیا سے رخصتی ہو جائے. لوگ کوشش کرتے ہیں باپ کو لاش نہ اٹھانا پڑے، قبر تو بناتے ہی نہیں. پشت خیمہ پہ آئے، ذوالفقار سے ننھی سے قبر کھودی، بچے کو دفنایا، اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالی. پیر علی اس منظر کو پیش کیا ہے. ننھی سے قبر کھود کے اصغر کو اجاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ألا لعنة الله على القوم الظالمين.